الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ محترم سامعین، اللہ کے فضل سے آج ہم لوگ اصول ثلاثہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ ہمارا چوتھا درس ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ مسائل سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ چوتھا درس ہے جو کہ آج ہمارا دوسرا اصول ثلاثہ کا دوسرا اصول انشاءاللہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے اصول میں ہم نے پڑھا تھا من ربک، تمہارا رب کون ہے، اور اس کا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا اصول یا دوسرا سوال جو قبر میں ہوگا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کون دے سکے گا، انشاءاللہ آج ہم لوگ اس حوالے سے بات کریں گے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والخلوص من الشرک وهو ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ دوسری اصل یا دوسرا اصول وہ ہے دین اسلام کو دلیل کے ساتھ جاننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا اصول ہے۔ ظاہر ہے جو دین اسلام کو دلیل کے ساتھ جانے گا وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس لیے کہ یہ دین جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا پچھلے دروس میں کہ مسائل اور دلائل کا نام یہ دین ہے۔ دلائل کے ساتھ جو ثابت ہوں گی وہی چیزیں دین ہو سکتی ہے۔ جس چیز کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہو وہی دین ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ دین ہمارا دین اسلام ہے اور سچا دین ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہی دین حق ہے۔ بسا اوقات وسوسے آتے ہیں ذہن میں، بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں، دین ہیں، تو پتہ نہیں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ یہ وسوسہ آتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں بے دین کر دے۔ اس وقت ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ قرآن، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل صاف لفظوں میں یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اسلام ہی مقبول دین ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پتہ چلا اس آیت کے اندر ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام ادیان کیا ہے، سب صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہودیت بھی صحیح ہے، عیسائیت بھی صحیح ہے، سب اپنے اپنے طریقے سے اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں وحدت الادیان کے قائلین، ان لوگوں کا رد اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسلام کے علاوہ جو بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین باطل ہوگا، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اسی دین سے راضی ہوا، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر میری نعمت کو میں نے مکمل کر دیا،
اور تمہارے لیے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کو اگر کوئی راضی کرنا چاہے تو وہ اسی دین اسلام پہ عمل کر کے ہی راضی کر سکتا ہے۔ دوسرے کسی بھی دین، کسی بھی مذہب کو مان کر، چاہے اس کے یہاں ہو سکتا ہے بعض اچھائیاں ہو، بعض محاسن ہو جو بظاہر ہو، لیکن دین کے طور پر اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول دین اسلام ہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم سے، آپ سے، تمام مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اس اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا نہیں بلکہ مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہیں پر تمہیں داخلہ مل جائے گا، یہیں پر تم مکمل طور سے داخل ہو جاؤ گے، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ لہٰذا ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ دین، جس دین پر عمل کر کے ایک آدمی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، کسی قسم کا تذبذب نہ ہو، یا کسی وسوسے میں نہ پڑیں۔ یہی دین حق ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اسلام کی تعریف کی، کہا وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ۔ اسلام کیا ہے؟ اگر سوال کریں اسلام کیا ہے تو اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ نے خود دیا۔ کہا کہ اسلام کی تعریف کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے لیے اپنے آپ کو سر خم تسلیم کر دینا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کس کے ساتھ؟ توحید کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کو ایک مانے، اللہ رب العالمین کو رب مانے، معبود مانے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ حوالے کرنے کا مطلب یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دے اس کو بجا لایا جائے، یہی ہے حوالے کرنے کا مطلب۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ کہا اسلمت للہ رب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، اور اس طرح حوالے کیا کہ جس قدر بھی ان کو آزمایا گیا وہ امتحان میں کامیاب ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ تو یہ اگر جس کے اندر ہے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، تو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ والانقیاد له بالطاعہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دے۔ بتایا نا میں نے کہ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کہ اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دے۔ اور والخلوص من الشرک، شرک سے اور اہل شرک سے، مشرکین سے اپنے آپ کو برات کرے، بری کر لے، ان سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی تعلق نہ ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے جس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کفار مکہ جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ابراہیم کے دین پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، دین ابراہیمی اگر ہو تو اس میں شرک نہیں ہو سکتا، اور جہاں شرک ہو جس دین میں، وہ دین ابراہیمی نہیں ہو سکتا، دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا شرک کی گنجائش دین اسلام میں نہیں ہے۔ لہٰذا جو دین، جو مذہب شرک سے پاک ہے وہی دین اسلام ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اسلام کی تعریف کرنے کے بعد بتایا کہ یہ جو دین اسلام ہے، اسلام اور اسی طرح سے ایمان، اسی طرح سے احسان، کہا کہ دین اسلام کے 3 مراتب ہیں، 3 اسٹیپ ہیں، 3 درجات ہیں اس دین کے۔ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، اور ایک ہے احسان۔
انشاءاللہ آج ہم لوگ اسلام پر بات کریں گے، اور کہا کہ ہر مرتبہ جو ہے اس کا کیا ہے، اس کے ارکان ہیں، اس کے ارکان ہیں۔ مثلا اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہے، احسان کے ارکان ہیں۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ اسلام کے ارکان جو 5 ہیں، جس کو ہم اور آپ سنتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا تفصیل سے جائزہ لیں گے اور معلومات حاصل کریں گے۔ کہا فارکان الاسلام 5، اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 پلرز ہیں۔ کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ ایک آدمی کا اسلام کب درست ہوگا؟ جب یہ 5 پلرز، 5 ارکان اس کے درست ہوں۔ جس طرح سے گھر ہے، گھر میں دیوار ٹھیک ہونی چاہیے، کالم ٹھیک ہونے چاہیے، پلرز ٹھیک ہونے چاہیے، اسی طرح ایک آدمی کا اسلام اسی وقت مضبوط اور صحیح ہوگا جب اس کے اسلامی ارکان کیا ہو، پورے ہوں۔ پہلا رکن ہے کلمہ توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ دوسرا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا ہے رمضان مہینے کا روزہ رکھنا، اور 5واں ہے حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں جو کہ اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں، اسلام کے پلرز کہلاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو 5 ارکان ہیں، 5 ارکان ہمارے اور آپ کے تئیں یہ اس طور پر برابر ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ سب اللہ کے حکم ہیں، لیکن ہماری استطاعت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 5 ارکان برابر نہیں ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں، کچھ ارکان ہیں جو ہر مسلمان پر اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ مثلا کلمہ شہادتین، شہادتین کا اقرار ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نماز، یہ ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے، انشاءاللہ تفصیل پر آئیں گے ہم۔ اسی طرح روزہ نماز کی طرح نہیں ہے، روزے میں رخصتیں ہیں، مثلا بوڑھے بزرگ ہیں، یا ہمیشہ بیمار ہیں، یا یہ کہ دوسرے عذر والے ہیں، ان کے لیے رخصتیں ہیں۔ تو نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے، روزے کا معاملہ جس طرح ہے نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہر ایک پر فرض بھی نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے ان پر فرض ہے، باقی پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے حج ہے، اس میں اور لوگ کم ہو جاتے ہیں، حج میں جس کی طاقت ہے وہ حج کرے، لیکن ایمان سب کو رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب اسلام کے ارکان ہے۔ جب اللہ ہمیں اس کا یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے یا طاقت دے یا استطاعت دے تو ہم اس کو کر لیں گے، تو اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے رکن شہادتین پر ہم آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ قول مصنف رحمہ اللہ نے اس کلمہ شہادتین کی گواہی کے یعنی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ شہادتین، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ شہادتین ہے۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ مصنف رحمہ اللہ جب کوئی بات کرتے ہیں اس کے بعد دلیل دیتے ہیں۔ یہ شہادتین اسلام کا رکن ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ قول پیش کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو، اللہ رب العالمین یہ گواہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین یہ گواہی دیتا ہے، والملائکہ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں، کیا؟ انہ لا الہ الا ھو، کہ اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، قائما بالقسط، جو وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر بات کہی گئی جیسے ایک آدمی اسلام میں داخل ہو، اس کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ وہ آدمی ان دونوں کلموں کا اقرار کرے، گواہی دے، اور گواہی ہم اور آپ بھی دیتے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں۔ اس گواہی کے مفہوم کو اگر سمجھا جائے
تو گواہی یعنی شہادت جسے کہا جاتا ہے، شہادت دینا، گواہی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس میں 3 چیزیں نہ ہوں۔ کوئی بھی گواہی، اور یہاں گواہی کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ سب سے عظیم چیز کی، اللہ کے وحدانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ جب سب سے عظیم چیز کی گواہی ہو تو اس میں ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ عام گواہی میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز علم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ کسی کے معاملے میں گواہ بنیں گے اور میٹر کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، کیا گواہی دیں گے؟ پھر معاملہ ہو جائے گا کہ جو خرید کر گواہ ملتے ہیں وہی والا معاملہ، یعنی جھوٹے گواہ ہو گئے۔ حقیقی اگر گواہی ہے تو جو گواہی دیں گے جس معاملے میں، جس میٹر میں، اس کے بارے میں گواہی دینے والے کو جاننا ضروری ہے، ورنہ وہ گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اور ایک آدمی کلمہ توحید ہی کو نہ جانے، لا الہ الا اللہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور بولے جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جانتا ہی نہیں کیا اس کا معنی ہے، کیا اس کا مفہوم ہے، کیا اس کا تقاضا ہے، تو اس کی گواہی زبان تک رہ جائے گی۔ اس لیے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ جس کلمے کے تعلق سے یعنی پختہ یقین اور یقینی علم ہو، اور یہ گواہی شک کی بنیاد پر نہ ہو، علم کی بنیاد پر ہو، تب جا کر یہ گواہی کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کہا کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، کفار و مشرکین جن لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، وہ شفاعت اختیار نہیں رکھتے ہیں، شفاعت کے وہ مالک نہیں ہیں۔ ہاں، شفاعت کے مالک کون ہیں یا شفاعت کون کر سکتے ہیں؟ کہا کہ شفاعت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ کہا من شہد بالحق، اور حق سے مراد لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ایسے لوگ۔ اور اسی چیز کو ایک دوسری حدیث میں بیان کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، کہ آپ کے شفاعت کا حقدار قیامت کے دن کون ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ وہی ہوگا جس نے، کہا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین یعنی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ یعنی ایسا آدمی شفاعت کے مستحق ہوگا جس نے حق کی گواہی دی خالص نیت کے ساتھ، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی خالص نیت کے ساتھ، تو اس آدمی، اور اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، تو ایسا آدمی جو گواہی دے اور وہ جانتا ہو کہ کیا گواہی دے رہا ہے، ایسے آدمی کو شفاعت ملے گی قیامت کے دن۔ یہ پہلی چیز ہے کہ گواہی میں ہونی چاہیے، وہ علم ہے۔ دوسری چیز کہا کہ ایک گواہی دینے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کبھی کہا میں نے، لیکن وہ گواہی دینے والا جب عظیم چیز کی گواہی دے رہا ہے اور اس کی گواہی قبول یا رد ہوگی اللہ کے یہاں، تو آدمی سچا ہونا چاہیے، گواہی میں علم کے ساتھ ہو اور گواہی دینے والا سچا ہو، تب جا کر اس کی گواہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ اچھا، دلیل کیا ہے کہ سچا ہونا چاہیے؟ دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین نے منافقین کے حوالے سے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا کہ نبی، منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ نشہد، وہی لفظ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے رسول تو ہیں، منافق اپنی زبان سے کہہ بھی رہے ہیں
کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعلم، اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں نا، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دے رہا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ یہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، جھوٹا قرار دیا اللہ نے ان کو، حالانکہ وہ گواہی دے رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، نبی بھی سن رہے تھے، اس کے باوجود ان کو اللہ نے جھٹلا دیا۔ کیوں جھٹلایا؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس زبان جو کہہ رہے تھے نا، یہ بات ان کے دل میں نہیں تھی، بچنے کے لیے، آپ کی تلوار سے بچنے کے لیے یا آپ کی سرزنش سے بچنے کے لیے، اور مسلمانوں کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے اندر سے، اس وجہ سے وہ لوگ کھل کر کفر نہیں کرتے، کھل کر مخالفت نہیں کرتے، آکے گواہی دیتے آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم تو یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ لوگ، اللہ نے دوسری جگہ کہا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبان میں جو کہہ رہے ہیں نا، ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کو جاننے والا ہے۔ چنانچہ یہ منافقین زبان سے تو گواہی دیے، لیکن اللہ نے رد کر دیے ان کے گواہی کو، اس لیے کہ وہ لوگ دلی طور پر جھوٹے تھے۔ لہٰذا اس گواہی میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گواہی میں سچا ہو، ایک آدمی اس کلمے کو سچا کلمہ مانتا ہو، گواہی کو سچی گواہی مانتا ہو، تب جا کر کے اس کی یہ گواہی کارگر ہوگی۔ اسی لیے عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ریب ان الشہادة لا تكون شہادة الا اذا كانت عن علم ویقین وصدق، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گواہی اس وقت تک گواہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ علم کے ساتھ نہ ہو، یقین کے ساتھ نہ ہو، سچائی کے ساتھ نہ ہو، تب تک وہ گواہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَعَ الْجَهْلِ وَالشَّكِّ فَلَا تُعْتَبَرْ وَلَا تَنْفَعُ، اور جو گواہی جہالت کی بنیاد پر ہو، شک ہے، ہو سکتا ہے کلمہ نجات دے گا نہیں دے گا، شک ہے، یقین نہیں ہے اس کلمے پر، تو کہا کہ فلا تعتبر، وہ لاکھوں مرتبہ کہے، لاکھوں مرتبہ گواہی دے، اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ اسے اس گواہی کا کوئی نفع پہنچے گا۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز گواہی میں جو چیز ہو کہ اس کا زبان سے اقرار ہو، اگر وہ قدرت رکھتا ہے، مطلب گونگا نہ ہو، بولنے والا ہو، تو اس پر ضروری ہے کہ گواہی دیتے وقت کیا کرے؟ وہ زبان سے اقرار کرے، تب جا کر اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم دل میں یقین تو رکھ رہے ہیں، دل میں ہم مسلمان ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نہیں، زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ بول سکتا ہے تو، گونگا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، گونگا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی لیے جب علماء نے لکھا ہے تو اس میں کہا قدرت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر طاقت ہے زبان سے بولنے کی تو وہ زبان سے بول کر اقرار کرے اور یہ گواہی دے۔ کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الشَّهَادَتَانِ، یہ دو شہادت گواہی، یعنی اللہ کی گواہی اور رسول کی گواہی، اذا لم يتكلم بها مع القدرہ، طاقت رہنے کے باوجود، بولنے کی طاقت ہے اس کے باوجود کوئی نہیں کہتا ہے، فهو كافر باطنا وظاہرا، وہ ظاہری اور باطنی طور پر کافر ہے۔ عند السلف الامتی و ائمتها و علمائها، سلف صالحین نے ایسے آدمی کو مسلمان نہیں تصور کیا ہے۔ لہٰذا تین چیزیں بتایا گواہی میں ہونی چاہیے، علم ہو، سچائی ہو، اور اسی طرح سے زبان سے اس کا اقرار ہو۔ یہ گواہی کا مفہوم تھا۔ اس کے بعد چونکہ گواہی دی جا رہی ہے کلمہ کی، کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی، تو لا الہ الا اللہ کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک کلمہ بڑا چھوٹا ہے لیکن اپنے اندر جو معنی ہے، اب تصور کیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، کسی نے کہا تھا؟ اس یعنی کوہ صفا پر جب بلا کر آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو سب کامیاب ہو جاؤ گے، ایک بار کی سارے لوگ مخالف ہو گئے، آپ کے سمجھ گئے کہ یہ کلمہ ہم سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے،
اس کلمے کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، زبان سے اگر کہہ دیے تو اپنے سارے محبوب معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس تقاضے کو وہ لوگ سمجھ گئے فوراً۔ افسوس کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس تقاضے کو سمجھ نہیں پاتے، بس کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم موحد ہیں، کیا آپ کا یہ کلمہ یہی دعوت دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھے تب بھی موحد ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ جی میں یہاں پر ایک سوال کروں گا آپ لوگوں سے، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ چونکہ ابھی ہم معنی بتانے والے ہیں۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ جی اور کچھ معنی؟ نہیں ہے معبود کوئی اللہ کے۔ اور کچھ؟ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہاں سوائے اللہ کے۔ سوائے اللہ کے۔ جی اور کچھ؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، باقی سب کا انکار، اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرنا جو بھی۔ جی دیکھیے ابھی ہم لوگ معنی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کا، اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے معنی پر غور کریں، ہے نا، کہ لا الہ الا اللہ یعنی لوگوں نے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ عبادت کے لائق والا تقریباً تھوڑا قریب ملتا جلتا ہے، باقی یہ جو معنی ہے نا جو اپنی بیان کیا اس میں بڑی خرابیاں ہیں، ابھی ہم لوگ آئیں گے اس پہ، ہے نا، کہ لوگوں نے اس کلمے کے مختلف معنی بیان کیے، سب نے اپنے اپنے جو عقیدے ہیں ان کے اسی حساب سے معنی بیان کیے۔ اس کا سب سے صحیح معنی جو اہل سنت والجماعت کے مطابق معنی جو ہے اس کو ہم پہلے جانیں گے، اس کے بعد باطل کو ذکر کریں گے تاکہ حق ہمارے دل میں پہلے بیٹھ جائے، کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہ جو لفظ برحق ہم نے لگایا، برحق لگائیے یا حقیقی معبود لگائیے، ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ کیجئے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے اس کا اور اس ترجمے کا کیا نقصان ہے، ابھی ہم آتے ہیں۔ دراصل یہ جو معانی کا جو جھگڑا ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک لفظ الہ، لا الہ میں جو لفظ الہ ہے نا اس کے معنی کو لے کر جھگڑا ہے۔ الہ کا معنی کسی نے کہا خالق، پیدا کرنے والا، الہ کا معنی کسی نے کہا مدبر، دنیا کو چلانے والا، الہ کا معنی کسی نے کہا حاکم، حکومت کرنے والا۔ تو الہ کا جو معنی بیان کیا جا رہا ہے، لفظ الہ کا ورڈ ٹو ورڈ معنی، اسی معنی میں گڑبڑی کیا لوگوں نے، کیونکہ اگر ہم یہ معنی کریں گے تو بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ اور ایک بات یہ بھی آپ سمجھتے چلیں کہ الہ کا جو معنی ہے وہ صرف معبود کے ہیں۔ کیا؟ الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے، خالق بھی نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، رازق بھی نہیں ہے، مدبر بھی نہیں ہے، یہ سب الہ کے معنی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خالق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ مدبر بھی ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، ابھی آپ کا نام ہے محمد نفیس اور کسی کا نام جیسے ادھر محمد بھائی، آپ کا نام نفیس، ان کا نام محمد، دونوں نام اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ کیا میں آپ کو اگر عبداللہ بول کر بلاؤں تو سنیں گے؟ تو کیا عبداللہ غلط نام ہے؟ عبداللہ آپ کا نام نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سب کچھ ہے، جتنے معنی بیان کیے گئے اللہ سب ہے، لیکن لفظ الہ کا معنی خالق نہیں ہے۔ اچھا، الہ کا معنی خالق نہیں ہے، اگر خالق مان لیے تو کیا ہوگا؟ آئیے بتاتے ہیں کیا ہوگا۔ اگر الہ کا معنی خالق مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، کلمے کا ترجمہ کیجئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہی معنی ہوگا نا۔ الہ کا معنی اگر خالق کریں گے تو کیا معنی ہوگا؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ بات صحیح ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہی بات ہے، انبیاء کی دعوت اگر یہی تھی کہ اپنی قوم کو یہ منوانا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تو وہ قوم تو پہلے سے مانتی تھی، وہ قوم پہلے سے مانتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کفار کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آج بھی آپ کافروں سے پوچھے بارش کون نازل کرتا ہے، کہیں گے اوپر والے، ہے نا۔ تو یہ منوانا نہیں تھا، ان کو یہ منوانا نہیں تھا کہ اللہ خالق ہے، وہ پہلے سے مانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے، یہاں تک کہ فرعون بھی کافر نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مانتا تھا کہ اس کا کوئی رب ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے زبان سے انکار کیا تھا اللہ کا، لیکن دل اس کا مانتا تھا کہ اس سے بھی بڑا کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر خالق مانیں گے تو یہ تو مانتے ہیں سب کوئی، وہ لوگ بولیں گے کہ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تو ہم موحد ہو گئے۔ جھگڑا اس کا نہیں تھا۔ مالک بھی اگر کر لیں الہ کا ترجمہ تب بھی وہی لازم آئے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، تو کفار تو کہیں گے ہم بھی تو یہی مانتے ہیں۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کفار مکہ نے اللہ کو، صرف اللہ کو معبود ماننے سے انکار کیا تھا۔ باقی خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، مدبر سب کچھ مانتے تھے، بس معبود نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ الہ کا معنی حاکم ہے، لہٰذا کیا ترجمہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ بات صحیح ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ اور یہ حاکم، لفظ حاکم جو لانے والے لوگ ہیں، یعنی الہ کا ترجمہ جو حاکم کرتے ہیں، یہ توحید حاکمیت والے ہیں۔ توحید حاکمیت جو جماعت اسلامی کا سب سے یعنی اصیل ہے، مین عقیدہ ہے کہ حکومت قائم کرو، اور اگر کوئی مسلمان حاکم ہے، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کو اکھاڑ پھینکو، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرو، چاہے جتنے خون بہے۔ یہ ان کے عقیدے کی اصل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں جو کہ یعنی اس آیت کو وہ خود نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی حکومت چلے گی، اللہ ہی کا فیصلہ چلے گا اس دنیا میں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس پر الگ سے بات کی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ الہ کا معنی حاکم، رازق، مدبر یہ سب نہیں ہے۔ الہ کا معنی معبود ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معبود ہے۔ اچھا، یہ ایک وجہ ہے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو غلط سمجھنے کا۔ ایک دوسرا سبب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ابھی آپ نے ترجمہ کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں لا الہ الا اللہ کا، جو کہ عام طور پر ہم لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اگر آپ یہ کسی غیر مسلم سے کہیں گے تو کیا کہے گا؟ ہمارے تو سینکڑوں معبود ہیں، آپ کو دکھتا نہیں ہے کیا؟ ہے نا، سینکڑوں معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ گویا کہ آپ حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ خرابی لازم آئے گی اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو حقیقت کا انکار ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ بھائی وہ ہمارا نہیں ہے لیکن ان کا تو معبود ہے، معبود تو ہے، معبود ہے یا نہیں ہے؟ کسی کا تو ہے جی، لہٰذا اس حقیقت کا انکار ہے، لہٰذا یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ ایک اور اعتبار سے یہ ترجمہ غلط ہے اور خراب ہے کہ اس میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس میں گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں عقیدہ وحدت الوجود کا اثبات ہے۔ کیسے ہے؟ اس طور پر کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ سب جتنے ہیں نا،
جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اور عبادت ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ الہ ہیں، اور ان سب کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت ہے، ان سب کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت ہے، جو وحدت الوجود اور وحدت الادیان کے عقیدے کی یعنی تثبیت ہے، گرچہ ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ معنی کرنا نہایت ہی غلط ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جتنے چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے گویا کہ وہ سب کے سب اللہ ہی کی عبادت ہے نا۔ اس کا صحیح ترجمہ جو لفظ برحق ہم نے کیا تھا وہ پوشیدہ ماننا، اس لیے کہ کسی نے کہا لا الہ موجود الا اللہ، کوئی لفظ ہے جس کو پوشیدہ مانتے ہیں، اصل میں اس میں گرامر والی قاعدہ ہے، اس لیے میں اس کو تفصیل نہیں بتا رہا ہوں کہ لا الہ موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ موجود نہیں ہے، مطلب جتنے موجود ہیں، ہے نا کسی کسی کے الہ، یہ سب اللہ ہی ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد وہ جو ایک گول گول کر کے گھماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ڈنڈی لو، اخیر میں ایک رسی، اور اس کے اخیر میں آگ لگا دو اور اس کو بڑی تیز رفتار سے گھماؤ، وہ گول دکھے گا آپ لوگوں کو، اگر میں گھماؤں تو آپ کو گول دکھے گا، پھر رک جاؤں تو وہ گول نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی بات ہے، یہ دنیا وجود میں ہے، دکھ رہی ہے کہ آپ ہیں، فلاں ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سب ہے، دکھ رہی ہے ایسی چیزیں، لیکن یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، سب الہ ہے نا۔ تو اس طرح کے عقیدے کا ثبوت ہے۔ لہذا لا الہ حق الا اللہ، لفظ حق اس میں کیا ہوگا، اور یعنی اس میں کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم کیا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے لا الہ، کوئی الہ برحق نہیں ہے، یا جس تو آپ نے کہا تھا کہ عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی برحق الہ نہیں ہے، الہ تو بہت ہیں لیکن عبادت کے لائق الہ نہیں ہے کوئی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ ہمیں اس سمجھ کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ کلمے دو پارٹس پر بٹے ہوئے ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ لا الہ میں، اور آپ دیکھیں لا الہ میں کیا ہے؟ نفی ہے، تمام معبودان باطلہ کا انکار، یہ واجب ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی اکیلے الوہیت کو ثابت کرنا یہ واجب ہے۔ دونوں جب ایک جگہ جمع ہوں گے، یعنی کفر بالطاغوت، یعنی تمام معبودان باطلہ کا انکار اور اللہ رب العالمین کا اثبات، تب جا کر ہماری آپ کی توحید مکمل ہوگی۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور کسی بت سے، کسی قبر والے سے، اور کسی قبر والے کے تعلق سے یا کسی اور آستھا سے اس کی محبت ابھی بھی باقی ہے، وہ توحید میں داخل نہیں ہوا۔ کفر کرنا ہوگا، اس کا انکار کرنا ہوگا کہ یہ سب کے سب باطل ہیں سوائے اللہ کے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کفار و مشرکین بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ میں ملاتے تھے دوسروں کو بھی، ہے نا۔ تو دو چیز ہے، نفی اور اثبات، اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا کئی جگہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ دو چیز، نفی اور اثبات، انکار اور اثبات، یہ دو چیز ہوگی تو توحید مکمل ہے۔ کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھے، تو ایسا آدمی فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، یعنی لا الہ الا اللہ کو پکڑ لیا۔ اور کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ان رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، یعنی ہر اس چیز سے بچو جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ اگر اس سے نہیں بچ پا رہا ہے کوئی تو اللہ کی عبادت اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا ہوگا، کیونکہ شرک کی، میں نے بتایا ابھی شروع میں، اس دین میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
اور یہی اس دین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد یعنی ان تمام تفصیلات کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور تفسیر کرتے ہوئے کہا، اللہ رب العالمین کا یہ قول پیش کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اور اس آیت کے بارے میں الولاء والبراء کا عقیدہ جو ہے نا پہلے گزر چکا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یعنی کہا ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے، یعنی یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے مثال قائم کر دیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے، نمونہ، اسی لیے وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ کیا کہا تھا؟ اپنے باپ سے جو کافر تھے اور اپنی قوم سے جو کافر تھی، کہا اننی براء مما تعبدون، تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی ہم ان سے نہ محبت کر سکتے ہیں، نہ ان کے بارے میں ہمدردی رکھ سکتے ہیں اور نہ کچھ۔ اور کہا الا الذی فطرنی، مگر اسی کی عبادت کریں گے، اس سے برات نہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی میرا خالق جو ہے جس کی تم لوگ کبھی کبھی عبادت کر لیتے ہو، وہ جو میرا خالق ہے وہ یعنی اس سے ہم برات کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ فإنہ سیہدین، بلکہ وہ مجھے ہدایت دے گا۔ اور وجعلھا کلمۃ باقیہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ جو اعلان تھا شرک سے اور مشرکین سے، برات کا اعلان، کہا کہ اس کو باقی رہنے والے کلمات میں سے بنا دیا اپنے پیچھے تاکہ یہ لوگ لوٹے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت پیش کی مصنف رحمہ اللہ نے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ تم ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان باقی ہے، یعنی برابر ہے۔ اللہ نعبدہ، کون سی چیز برابر ہے؟ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر صرف اللہ رب العالمین کی، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ یہ بات ہم میں بھی ہے اور تمہاری کتاب میں بھی ہے، کیونکہ تمہاری کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی۔ جس کو تم نے بگاڑ دیا ہے اس کتاب کی اصلیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بات رہے گی اس میں شرک کی کبھی بھی اجازت نہیں رہی ہے۔ لہذا شرک نہ کرنا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ تمہارے دین میں بھی تھا اور ہمارے دین میں بھی، لہذا اس پر عمل کرو۔ اور وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی بھی بعض کو رب نہ بنا لے، یعنی الہ نہ بنا لے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں یعنی توحید کو ماننے والے ہیں اور شرک سے دوری اختیار کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ تھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی اور اس کا مفہوم اور کلمہ کا معنی۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری گواہی بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ کہا کہ وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہا کہ لوگو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہاری نسل میں سے تمہارے جنس میں سے ایک رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو تم لوگوں پر مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم کو، تو تمہارے اس تکلیف سے اس رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ حریص علیکم، تمہارے تئیں وہ بڑے لالچی ہیں، تمہارے تئیں وہ بڑے لالچی ہیں، بڑے حریص ہیں اس بات کے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تو تمہیں اگر تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ دینی تکلیف یا کہ آخرت میں ہونے والی تکلیف، یعنی تم اللہ کو نہ مان کر، اس کے رسول کو نہ مان کر تم آخرت کو یا جہنم کو اپنے اوپر واجب کر رہے ہو، تو اس بات سے اس رسول کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ حریص ہے تم پر، اسی لیے یعنی وہ چاہتا ہے، تمہارے خیر خواہ ہے اور وہ بڑا حریص ہے، اسی لیے وہ تمہیں جنت جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ حریص ہے،
اسی لیے وہ تمہیں جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، وہ حریص ہے تمہارے تئیں، اسی لیے وہ بتاتا ہے تمہیں کہ زندگی میں جینے کے آداب کیا ہیں، اسی لیے وہ بتاتا ہے تمہیں کہ تمہاری صحت کیسے ٹھیک ہو، وہ کھانے کے آداب بھی بتاتا ہے، ہاتھ دھل کے کھانا چاہیے، بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے، تمہاری صحت کے بارے میں بھی اسے فکر ہے، اسی لیے وہ تمہیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، وہ حریص ہے تمہارے تئیں، اسی لیے وہ تمہیں پانی پینے کا طریقہ بتاتا ہے، پانی پینے کے آداب بتلاتا ہے، اور وہ تمہارے تئیں بہت ہی حریص ہے۔ وہ یہاں تک بتاتا ہے کہ سونے سے کس طرف سوو، کس کروٹ میں سوو، یہ ساری چیزیں وہ بتاتا ہے، اس لیے کہ کہیں تمہیں کوئی جانی نقصان نہ ہو، ایمانی نقصان نہ ہو، کوئی مالی نقصان نہ ہو، اسی لیے تمہیں وہ لین دین کے طریقے بتاتا ہے، لین دین کے طریقے بتاتا ہے، حلال و حرام کے طریقے بتاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم حرام کھاؤ اور تمہیں آخرت میں عذاب ملے، یہ سارے طریقے اس لیے بتاتا ہے کہ وہ حریص ہے تمہارے تئیں۔ تو اس رسول کی گواہی، اور پھر یہ کہ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں آپ ان تمام شعبوں کو اٹھا کر دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، والدین کے ساتھ تعلقات ہیں، والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، یہ تمام معاملہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، اسی لیے کہ وہ حریص ہیں ہمارے تئیں، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ تو اس رسول کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس رسول کی جب ہم گواہی دیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس گواہی میں کیا کیا ہونی چاہیے؟ کہا کہ رسول کی رسالت کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے داعی اور مبلغ تھے، آپ نے جو حکم دیا جس چیز کا اس کی اطاعت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ جب ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی جو دے رہے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ جب آپ نے رسول مان ہی لیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ جو حکم دیں اس کو آنکھ بند کر کے مان لینا، تب جا کر ہماری گواہی سچی ہوگی، ورنہ جھوٹی گواہی ہوگی۔ اسی طرح آپ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو خبریں دی ہے اس کی تصدیق کرنا ہے، اس کو سچی ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہ وہ ماضی کی خبر ہوں جو اقوام کے تعلق سے بتایا ہے، یا قیامت کے دن ہونے والی چیزیں ہیں جس کے تعلق سے بتلایا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو خبریں دی ہے اس کو آپ سچا مانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب سے سچے تھے، آپ مخلوق میں سب سے سچے ہیں، اور آپ کی سچائی کو تسلیم بھی کیا گیا، اور اس لیے بھی کہ آپ نے ان کو رسول مانا ہے، آپ نے ان کو رسول مانا ہے، اس لیے ان کی جو بھی خبریں ہیں اس کو سچی مانیے۔ اگر عذاب کے تعلق سے ہے اس کو بھی سچی مانیے، قبر کے عذاب کے تعلق سے اگر کچھ بات کہی ہے اس کو بھی آپ سچ مانیں، کسی گناہ پر کوئی سزا بھی کہی ہے تو اس کو بھی آپ سچ مانیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری زندگی سنبھل جائے گی، اور جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے اس کے مطابق اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو عمل کب کریں گے؟ جب آپ کو سچا مانیں گے تب تو۔ گواہی تو دے رہے ہیں، رات دن گواہی دے رہے ہیں، لیکن اس گواہی کا جو تقاضا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، آپ ان کو سچ مانیں، سچ مانیں، تبھی جا کر یہ نتیجہ نکلے گا۔ اسی طرح سے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے جن سے آپ نے روکا ہے۔ اور روکا کیوں ہے؟ ابھی بتایا میں، اس لیے کہ وہ حریص ہیں ہمارے تئیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کریں اور ہمیں عذاب ہو آخرت میں، کیونکہ وہ نبی بھی ہمیں آخرت میں بچا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ورنہ جس نے بھی نبی کی نافرمانی کی، نبی کے ساتھ گستاخی کی، نبی کے فرامین کو ٹھکرایا، وہ دنیاوی نقصان، اخروی نقصان، ہر اعتبار سے وہ خسارے میں ہے، کیونکہ آپ سے حریص، آپ سے لالچی اور آپ سے خیر خواہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ نے ہر شعبے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے، اسی لیے کہ وہ حریص ہیں ہمارے تئیں، خیر خواہ ہیں ہمارے لیے۔ لہٰذا گواہی دیتے وقت یہ تمام چیزیں ہماری ذہن میں ہونی چاہیے،
اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی ہماری گواہی کا تقاضا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، تو یہ بھی مانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اللہ سے لائی ہے، ہم کو دی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت نبی کے طریقے پر ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس گواہی کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے پہلے رکن کو ذکر کرنے کے بعد اب اگلے رکن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا رکن تھا اللہ کی اور اس کے رسول کی گواہی دینا ہے، اور اس کے جو تقاضے تھے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ کہا کہ نماز کی دلیل زکوٰۃ، کہا تھا نا کہ ارکان اسلام میں سے ہے، تو دلیل دیں گے۔ کہا کہ نماز کی، زکوٰۃ کی، اور جب یہ توحید کا ذکر ہوا اس کی تفسیر اس آیت کے اندر موجود ہے۔ کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو جو ہے نا صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، خالص یعنی پیور رکھیں، کسی چیز کی ملاوٹ نہ کریں، شرک کی ملاوٹ نہیں، ریاکاری کی ملاوٹ نہیں، بدعت و خرافات کی ملاوٹ نہیں، اللہ کے لیے خالص رکھیں دین کو، اور اسی طرح سے حنیف ہو کر دین پر قائم رہیں۔ حنیف کہتے ہیں جو شرک سے دور ہے، توحید کی طرف مائل ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ حنیف ہو کر کے دین پر قائم رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھا دین ہے۔ نماز کے تعلق سے آج ہم لوگ انشاءاللہ کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر ان سب چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب دیکھیں گے کہ خصوصاً ہمارے اہل حدیثوں کے مساجد میں بسا اوقات بعض مسجدوں میں بہت تشدد پایا جاتا ہے، اور یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ایک ترتیب دیا ہے کہ نماز میں جتنے کام ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ تمام کام، یعنی کام کا مطلب یہ ہے جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا، اللہم باعث بینی پڑھنا، دعائے ثنا پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع میں دعا پڑھنا، سجدے کرنا وغیرہ، یہ سب جو کام ہیں، یہ سب کام ایک درجے پر نہیں ہیں۔ اس بات کو آپ کلیئر کر لیں، ایک درجے پر نہیں ہیں، مختلف درجات ہیں تو مختلف حکم ہوگا، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک آدمی نے آمین نہیں کہا اور ایک آدمی نے سجدہ نہیں کیا، ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا اور سلام پھیر دیا، دونوں کی نماز کا حکم الگ الگ ہوا ہے نا، کیونکہ ایک نے سجدہ چھوڑا ہے اور ایک نے آمین کہنا چھوڑا ہے مثلا۔ تو آمین کہنا کیا ہے اور یہ سجدہ اس کا مرتبہ کیا ہے نماز میں، تو ہر عمل کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساری چیزیں سامنے آئے۔ تو نماز کے اندر جتنے بھی اعمال پائے جاتے ہیں وہ سب ایک درجے کے نہیں ہیں، لہٰذا نماز کے اعمال کو کرنے یا چھوڑنے کے اعتبار سے اس کے مختلف حکم ہیں۔ کچھ اعمال جو شروط کہلاتے ہیں، شرط، اور یہ نماز سے پہلے ہوا کرتے ہیں، نماز کے اندر نہیں، تکبیر تحریمہ سے پہلے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ کچھ شروط کہلاتے ہیں، شروط کا مطلب یہ ہے اگر یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ جو نماز کے شروط ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہیں پایا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ شروط میں اگر کوئی ایک بھی نہیں پایا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ارکان، کچھ اعمال ہیں نماز کے اندر جس کو ارکان کہا جاتا ہے، ارکان کا مطلب پلر، یعنی بہت ہی اہم عمل۔ اچھا، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹے، ابھی سب کی تفصیل آئے گی، تو چاہے وہ جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول کر کے چھوڑے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہے،
سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا اگر ارکان چھوٹ جائے تو۔ ارکان کیا کیا ہیں آئے گی بات۔ کچھ اعمال ہیں جو واجبات کہلاتے ہیں نماز میں، واجبات یعنی واجب ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی رکعت میں کوئی واجب چھوٹ جائے بھول سے تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، لیکن اگر کوئی اسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس رکعت میں چھوڑے گا وہ رکعت نہیں ہوگی۔ واجب میں اگر جان بوجھ کر کوئی کسی واجب کو چھوڑتا ہے اس کی نماز، یا جس رکعت میں چھوڑتا ہے وہ رکعت نہیں ہوگی۔ بھول کر اگر چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، آخر میں یاد آئے یا کسی نے یاد دلایا تو اس کو سجدہ سہو کر لیں گے، وہ کام ہو جائے گا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو سنت ہیں نماز کے اندر، سنت ہیں۔ سنت ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، ایک تو یہ کہ انکار کر کے چھوڑے ہو تو معاملہ بہت آگے نکل گیا، چھوڑ دیتا ہے، تساہل ہے، سستی ہے، یا کہ بھول جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں اس کے درجات میں کمی ہوگی۔ ظاہر ہے ایک سنت پہ عمل کرتا تو اس کی نیکی ملتی، عمل نہیں کیا اس لیے اس کو نیکی نہیں ملی، درجات گھٹ گئے اس کے، نماز متاثر نہیں ہوگی، نماز متاثر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا شروط کا۔ نماز کے 9 شروط ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 شروط ہیں، 9۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، آدمی مسلمان ہو۔ کافر اگر نماز پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں، مسلمان ہونا چاہیے، تب جا کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری شرط عقل ہو، عقل۔ پاگل آدمی نماز پڑھے گا اس کے بعد تو واجب ہی نہیں ہے، تو پاگل آدمی کی نماز پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں، تو عقل ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح سے ایسا آدمی جو کسی یا تو دوا کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئی، نشہ آور آدمی جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، ایسا آدمی بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نشہ اتر نہ جائے۔ تو عقل ہونا چاہیے، دوسری چیز۔ تیسری چیز تمیز، یعنی فرق کرنے کی صلاحیت۔ اور اس میں کہا گیا کہ جیسے بچے ہیں، یعنی جو بچے، اور اس کی حد بتایا گیا کہ 7 سال تک، 7 سال کے بچوں کو ہم زیادہ پریشر نہ کریں، یا کہ ساتھ میں لائیں پڑھائیں، ٹھیک ہے، لیکن 7 سال جب ہو جائے تو ایک باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس حدیث کے بنیاد پر مروا ابناءکم بالصلاۃ ل7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو 7 سال پر، یعنی حکم دینا ہے آپ کو 7 سال میں، اور اگر نہ پڑھے اور عمر اس کی 10 سال ہو جائے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو اس پر تعدیبی کارروائی کریں، مارنے کی ضرورت پڑے تو ماریں، لیکن اس کو نماز پڑھنے کے پر لائیں۔ یہ تمیز۔ چوتھی شرط کا ہے وضو کرنا یا غسل کرنا، دونوں ایک ہی ہے۔ وضو کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب حدث اصغر ہو، چھوٹی ناپاکی جس کو بولتے ہیں۔ مثلا ابھی وضو کیے تھے، قضا حاجت یعنی پیشاب کرنے چلے گئے، پیشاب کر کے آئے، ابھی آپ ناپاک ہو گئے، لیکن یہ ناپاکی کیسی ہے؟ وضو کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ یا باتھ روم گئے، یا ہوا خارج ہوا، یا شرمگاہ پر ہاتھ پڑ گیا، تو یہ سب کیا ہے؟ نواقض وضو ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ وضو ختم ہو گیا، اب اگر اس سے پاکی حاصل کرنا ہے تو وضو سے کام ہو جائے گا، لیکن کچھ ناپاکی ایسی ہے جہاں وضو سے کام نہیں ہوگا، غسل کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے آدمی۔ اگر یہ شرط کیوں ہے؟ وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو شرط ہے نماز کے لیے۔ اور جیسے کوئی ہم بستری کرے یا احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں وضو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ غسل کرنا واجب ہے، اس پر غسل کرے پھر وہ نماز کے لیے آئے۔ تو یہ شرط ہے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح سے ناپاکی کو دور کرنا، یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ اور یہ سب کام میں نے بتایا نا، شروط ہیں نماز سے پہلے کی چیزیں۔ ناپاکی کو دور کرنا کہاں سے؟ کپڑے میں لگے ہیں تو کپڑے سے دور کرنا ہے، بدن میں لگے ہیں تو بدن سے دور کرنا ہے۔ مثلا بچے نے پیشاب کر دیا، بڑا بچہ پیشاب کر دیا یا ٹوائلٹ ہی کر دیا، کپڑے میں لگ گیا،
پیر میں لگ گیا، ہاتھ میں لگ گیا، تو کیا کریں گے آپ؟ غسل کریں گے؟ غسل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوا۔ جہاں لگا ہے، جہاں ناپاکی ہے، اس ناپاکی کو آپ کیا کریں؟ دھل دیں۔ کپڑے میں لگا ہے تو کپڑے سے، بدن میں لگا ہے تو بدن سے اس کو دھل دیں۔ اور اس کے بعد اگر جہاں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ناپاکی ہے اور اسی جگہ پہ آپ کو پڑھنا ہے، کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، تو اس جگہ کو پہلے پاک کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ناپاکی کو دور کرنا یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے جسم کو ڈھکنا، اپنے جسم کو ڈھکنا، اور کم سے کم ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑے ہونے چاہیے، کم سے کم، اور کندھے پر کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ کم سے کم مردوں کا پردہ ہے، باقی زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ اور عورتوں کا پورا جسم ہی پردہ ہے سوائے چہرے کے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہتھیلی کے، نماز کے وقت جو ہے اس کو چہرے کو وہ کھلا رکھیں۔ یہ چھٹی شرط تھی۔ ساتویں شرط ہے نماز پڑھنا ہے، وقت ہونا چاہیے۔ وقت داخل ہو گیا ہو اس نماز کا تو نماز پڑھیں گے۔ جیسے ظہر کی نماز کوئی 10 بجے پڑھ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی ظہر کا وقت ہے، سورج جو ہے یعنی ڈھلا نہیں ہے، اس سے پہلی نماز ہو رہی ہے، تو یہ ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مغرب، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے مثلا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں میں وقت کے حوالے سے، کہ ہر نماز کے 2 وقت ہیں، ہر نماز کے 2 وقت ہیں۔ ایک اسٹارٹنگ وقت یعنی اول وقت جس کو بولتے ہیں، یہاں سے نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے یہ وقت۔ اس بیچ میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آخری وقت میں پڑھ رہا ہے تو اس کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، کوئی شروع وقت میں پڑھ رہا ہے اس کو بھی لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے پاس دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو 2 دن نماز پڑھ کر دکھایا، پریکٹیکل۔ پہلے دن پڑھائے اول وقت میں، جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہوا، سورج زوال ہوا، ڈھلا جیسے ہی پہلے دن نماز پڑھے۔ عصر کا وقت جیسے ہی ہو گیا نماز شروع کی، نماز پڑھائے۔ مغرب کا وقت جیسے ہی سورج ڈوبا نماز پڑھے، یعنی اول وقت میں پہلے دن پڑھائے۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز عصر شروع ہونے سے پہلے یعنی جیسے ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت پڑھائے، عصر کا وقت جب ختم ہو رہا ہے اس وقت پڑھائے، مغرب کا وقت جب ختم ہو رہا ہے اس وقت پڑھائے، عشاء کا بھی اسی طرح۔ 5 نماز پڑھانے کے بعد کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ما بین ہذین الوقتین، یہ جو دونوں وقت میں جو ہم نے آپ کو نماز پڑھائی، نماز ادا کرنی ہے ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ادا کریں تو یہ ادا ہے۔ اگر کوئی مثلا کہیں جماعت لیٹ سے ہوتی ہے، کہیں دیر سے ہوتی ہے، آدھے گھنٹہ کا فرق، 1 گھنٹے کا فرق، تو اس میں جو ہے نا ہمیں آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہے کہ وقت جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ہے، البتہ یہ ہے کہ افضل ہے اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ جی، تو یہ ہے نماز کیا وقت داخل ہونا چاہیے تب جا کر کے نماز پڑھیں، اس سے پہلے نہیں۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا، یہ بھی کیا ہے نماز کی شرطوں میں سے ہے کہ قبلہ رخ ہو، اور اس میں سفر وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں کہ سفر میں بھی کوشش کرے آدمی، بلکہ فرض نماز اگر پڑھ رہا ہے تو حد درجہ کوشش کرے کہ وہ جب نماز شروع کرے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور اگر نہیں پتہ چل رہا ہے تو کسی ایک طرف یعنی نماز پڑھے، کیونکہ وقت نکلنے کا پھر ڈر ہے، وقت نکلنے کا ڈر ہے جس میں نماز قضا ہو جائے، یعنی نماز اپنے وقت پر ادا نہیں ہوگی، اس لیے تفصیلی بحث ہے یہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا یہ بھی ایک نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طرح نیت کرنا یہ بھی کیا ہے نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ
نیت کیسے کریں؟ بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں. نیت کہتے ہیں کہ نیت یہ دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. نیت دل کا عمل ہے، لہٰذا نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. اور زبان سے نیت ادا کرنا یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ابھی آپ میں سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہیں وہاں تو زور سے بولتے ہیں اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک حجتن، بولتے ہیں نا زور سے؟ جی زور سے بولتے ہیں. پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بولتے ہیں نا اللہم لبیک عمرتن، یہ نیت نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی جب گھر سے نکل رہا ہے سارے ساز و سامان لے کر کے، اس کے دل میں تو نیت ہے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نیت بن چکی ہے آپ کی. لیکن حج اور عمرے کا یہ شعار ہے، جھنڈا جس کو بولتے ہیں نا، علم، پہچان ہے کہ ہاں آپ جو یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں یا نیت کر رہے ہیں، آپ ایک مخصوص عبادت میں آپ شامل ہو رہے ہیں، اس کا یہ علم ہے. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ حاجیوں کی یا عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک علم ہے، توحید کا علم ہے، وہ بھی جھنڈا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ نیت نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے. اور اگر بالفرض جیسا کہ آپ نے کہا مان لیں کہ نیت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے ہی کہنے کے لیے کہا ہے اس جگہ پر، اس لیے ہم زور سے کہتے ہیں، حالانکہ وہ نیت نہیں ہے. جی تو یہ تھے 9 شرطیں جو نماز کی شرطیں ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ارکان، نماز میں کچھ اعمال ارکان ہیں، اگر یہ چھوٹ جائے جان بوجھ کر یا غلطی سے تو اس کو دہرانا ضروری ہے. اور اگر زیادہ ہی دیر ہو گئی، مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت میں یعنی 4 رکعت نماز پڑھی، آخری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیے تھے، سلام پھیر کے نکل گئے. کسی نے بتایا کہ ایک ہی سجدہ ہوا تھا. تاخیر اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو کیا کریں؟ یعنی پوری نماز دہرائیں، ورنہ پھر وہ جو 1 رکعت جس رکعت میں چھوٹی تھی وہ 1 رکعت دہرائیں اور پھر اس میں سجدہ سہو بعد میں کر لیں. تو ارکان کیا کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے. کہا کہ پہلا رکن ہے فرض نماز کے دوران قیام کرنا، قیام کھڑا ہونا. اگر طاقت ہے تو کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ رکن میں سے ہے. طاقت ہے تو، نہیں تو پھر وہ حدیث فٹ ہوگی اس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کر سکتا ہے تو کھڑا ہو کر کے پڑھے، بیٹھ کر سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، لیٹے لیٹے پڑھے، پھر وہ حدیث فٹ ہوگی. لیکن طاقت، اس لیے ایک تنبیہ یہاں پر کرنا چاہوں گا، جو لوگ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اگر وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو ضرور کھڑے ہو کر کے قیام کو ادا کریں. رکوع سجدے میں پریشانی ہے تو رکوع سجدہ بیٹھ کر کریں، لیکن کھڑے ہونے کی اگر طاقت ہے تو وہ کھڑے ہو کر. ایسا نہیں کہ یعنی رکوع نہیں کر سکتے ہیں اور سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ چل پھر رہے ہیں، کھڑا تو ہو سکتے تھے نا. اس لیے ان کو کھڑا ہونا ضروری ہے، ورنہ ان سے ایک رکن چھوٹ جائے گا، اور رکن چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی. رکن چھوٹ جائے تو نماز نہیں. لہٰذا قیام طاقت بھر اگر ہے، طاقت ہے تو قیام کرنا یہ رکن میں سے یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کر کے جو نیت باندھتے ہیں، پہلی تکبیر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہے اب آپ پر بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو گئی. بات کرنا حلال تھا، کھانا پینا حلال تھا، ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا، یہ سب حرام ہو جاتا ہے نا. تو وہ تکبیر جو پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ رکن ہے. اسی لیے یہاں بھی ایک تنبیہ میں کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگوں کو میں اپنے کان سے سنا ہوں، جیسے نماز چل رہی ہے، کوئی آیا دوڑتے بھاگتے آیا، بسم اللہ، سجدے میں چلا گیا. مثلا امام صاحب سجدے میں ہیں، بسم اللہ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ سجدے میں جا رہے ہیں. نہیں، غلط کر رہے ہیں، ابھی وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، نماز میں داخل نہیں ہوا. اس لیے پہلی جو تکبیر ہے وہ رکن ہے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کریں، چاہے امام جس حالت پر ہو، تکبیر تحریمہ باندھیں. اس کے بعد پھر جہاں ہے امام رکوع میں ہے تو آپ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں. یہ رکوع میں جا رہے ہیں جو اللہ اکبر کہہ کے، یہ اللہ اکبر کا حکم الگ ہے، ابھی بعد میں آئے گا وہ
لیکن پہلی تکبیر یہ چھوٹنی نہیں چاہیے، چاہے آپ شروع سے نماز میں ہو نہیں تکبیر کے بعد سے، یا کہ آپ بعد میں آ کے جماعت میں لگ رہے ہیں، تب بھی تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، یہ رکن ہے، یہ چھوٹنے نہ پائے، ورنہ ایک رکن آپ کا چھوٹ جائے گا، اور رکن چھوٹ جائے تو رکعت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ بھی رکن ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، لہذا یہ بھی ہماری کسی رکعت میں چھوٹنے نہ پائے۔ اسی طرح رکوع کرنا، کتنے ہو گئے؟ 4، 3 ہو گئے، ابھی چوتھا بول رہا ہوں۔ رکوع کرنا، اگر کسی نے ایک رکعت نماز پڑھی، اس میں رکوع بھول گیا، قیام میں تھا، سیدھے سجدے میں چلے گئے، نماز نہیں ہوگی اس کی، کیوں؟ ایک رکن چھوٹ گیا ان کا، ٹھیک ہے؟ تو رکوع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ رکن میں سے ہے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھنا یہ بھی رکن ہے، رکوع سے اٹھنا یہ رکن ہے۔ اگر کوئی رکوع ہی میں سیدھے سجدے سے چلا گیا، نماز اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک رکن چھوٹ گیا ان کا، اٹھنا جو تھا۔ اس کے بعد سجدہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے۔ ایک سجدے سے اٹھے پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے نا، دونوں سجدوں کے بیچ میں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی پڑھتے ہیں، تو ابھی دعا نہیں پڑھ رہا ہوں، دعا یہ دوسرے میں آئے گا۔ بیٹھنا، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ بھی رکن ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے اٹھے سجدے سے پھر چلے گئے پھٹافٹ، اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا، اس لیے 2 سجدوں میں جلدی نہیں کریں، ایک سجدے سے اٹھیں، بیٹھیں، دعا پڑھیں، دعا پڑھنا اس کا الگ حکم ہے، بیٹھنا یہ رکن ہے، اب بیٹھیں اس میں، پھر اس کے بعد اطمینان سے دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو گیا۔ اس کے بعد پوری نماز میں اطمینان کو ملحوظ رکھنا، اطمینان، اور اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ کس کو اطمینان کہا جاتا ہے اور کس کو جلدی بازی کہی جاتی ہے نا؟ یعنی ہر عضو، جس کے بارے میں کہا حدیث میں، ہر عضو اپنے اپنے اصلی جگہ پر، یعنی ایک رکن سے دوسرے میں جب منتقل ہو رہے ہوں آپ، تو اس سے پہلے والا جو رکن آپ نے ادا کیا وہ اطمینان سے ہو گیا ہو، اپنے اپنی جگہ پہ ساری چیزیں چلی گئیں، پھر دوسرے رکن کے لیے آپ منتقل ہوں۔ مثلا کوئی رکوع سے اٹھا، کھڑا ہوا نہیں تھا، سیدھا ہوا بھی نہیں تھا کہ پھر سجدے میں چلا گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اطمینان، ہر رکن کو ادا کرتے ہوئے اطمینان کو ملحوظ رکھنا یہ بھی رکن ہے۔ اس کے بعد آخری تشہد پڑھنا، یعنی التحیات پڑھنا، آخری رکعت کی بات ہو رہی ہے، ابھی بیچ میں جو 4 رکعت میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے ہیں نا، اس کا ذکر نہیں ہوا، ابھی یہ بعد میں آئے گا، واجبات میں آئے گا یہ۔ تو آخری تشہد کسی بھی نماز کی آخری تشہد میں التحیات پڑھنا، تشہد پڑھنا یعنی التحیات پڑھنا، یہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ اگر کسی نے کوئی بیٹھے بیٹھے سوچتا رہ گیا ادھر ادھر کی، وہ تحیات نہیں پڑھ سکا، اس کو اعادہ کرنا ہے، بڑا معاملہ گمبھیر ہے۔ اب اس کے کسوٹی میں دیکھیں کہ ہماری نماز کہاں تک درست ہو رہی ہے نا؟ تو اس کے بعد اچھا تشہد پڑھنا بھی، اور آخری تشہد میں بیٹھنا، سلام پھیرنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں نا، وہ بیٹھنا جو بھی کیا ہے؟ رکن ہے۔ بیٹھ کر تشہد پڑھنا، بیٹھنا بھی ہے اور تشہد بھی بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ ہاں، وہ بیٹھنے کی کیفیت الگ الگ ہو سکتی ہے، اگر کوئی کرسی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی شمار ہوگا، ہے نا؟ تو بیٹھنا، اسی طرح سے درود پڑھنا، اللہم صلی علی اللہم بارک علی، یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے رکن میں سے ہے، یہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے آخری رکعت میں۔ اسی طرح 14واں نمبر نہیں 12 نمبر ہو گیا نا، ہاں 13 نمبر، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے۔ اسی طرح سے یعنی اس میں کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد 14واں نمبر، 14 ارکان ہے بتایا تھا، تو
تو 14واں نمبر ہے جتنے ذکر کیے گئے اس سے پہلے جتنے بھی ارکان، ان تمام میں جو ترتیب ہے، ان ترتیب کا خیال رکھنا بھی رکن میں سے ہے۔ آگے پیچھے نہیں کر سکتے کسی کو، قیام قیام کی جگہ پر، رکوع رکوع کی جگہ پر وغیرہ۔ اس کے بعد یہ ہو گئے ارکان، اس کو اگر چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر یا بھول کر تو نماز کو دہرانا یا اس رکعت کو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے اعمال میں سے کچھ واجبات ہیں، واجبات، اور یہ 8 ہیں۔ واجبات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ ابھی ہم نے تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا، کس میں؟ رکن میں، وہ نہیں چھوٹنا چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنے بھی تکبیرات ہیں، رکوع کے لیے جا رہے ہیں تب، سجدے کے لیے جا رہے ہیں تب، اٹھ رہے ہیں تب، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے، واجب ہے اللہ اکبر کہنا ہر تکبیر۔ اس کو بولتے ہیں تکبیر انتقال بولتے ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں جب تو بولتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح سے رکوع سے اٹھتے وقت جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، باقی یہ ہے کہ کچھ جیسے حنابلہ کے یہاں کہتے ہیں کہ امام اگر ہے تو صرف امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ ربنا ولک الحمد کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کو دہرائیں گے نہیں، ہے نا؟ یہ حنابلہ کے یہاں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں استدلال کیا جاتا ہے کہ یعنی اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس کو تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہی ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں جماعت میں تو مقتدی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اور جہاں تک یعنی میں نے سمجھا ہے کہ یعنی اگر نہیں بھی کہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک حدیث اور ملتی ہے جس میں یعنی اصل میں 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں کہا کہ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ یہ دلیل ہے ان کی، اور ایک دوسری حدیث ہے۔ بہرحال دونوں پر عمل کریں، کبھی کسی پر کبھی کسی پر، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ کہنا کیا ہے؟ امام کے لیے تو واجب ہے، امام کے لیے تو واجب ہے، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی واجب ہے کہنا ہے۔ اسی طرح یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی بات تھی، ربنا ولک الحمد، یہ سب کو کہنا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو جان بوجھ کر تو دہرانا پڑے گا نماز کو، اس رکعت کو۔ اگر بھول جاتا ہے کوئی بولنا، یہ دعا بولنا بھول جاتا ہے تو سجدہ سہو کر لے گا، تو یعنی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھا واجب ہے رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا، ایک بار کہنا واجب ہے۔ اگر ایک سے کم تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کم سے کم ایک مرتبہ بولتے ہیں نا، کم سے کم ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں۔ ایک بار بھی اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ اچھا 2 3 4 اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آگے آئے گا اس میں، سنت میں ذکر کریں گے اس کو۔ ایک بار پڑھنا واجب ہے، ایک بار بھی اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ ایک واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد 5واں واجب کیا ہے؟ سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، اسی طرح ایک بار پڑھنا واجب ہے، ایک سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سے کم ہونے کا مطلب چھوڑ دیا اس نے، ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ 2 سجدوں کے درمیان میں نے کہا تھا بیٹھنا رکن تھا، ہے نا؟ بیٹھ کر سبحان ربی رب اغفر لی یا جو بھی دعائیں ہیں، اور بھی دعا، ایک دعا ہے اس میں، تو رب اغفر لی یہ بھی ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی 2 سجدے کے درمیان بیٹھا، دعا نہیں پڑھا، بیٹھا رکن تو ادا کیا لیکن دعا نہیں پڑھا، اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا یعنی اگر بھول گیا ہے تو پھر اس سے سجدہ سہو کرنا ہے۔ جی اس کے بعد 7واں کہہ رہے ہیں کہ پہلا تشہد پڑھنا، یعنی تحیات پڑھنا، پہلے یعنی پہلے جو اگر ایک نماز میں 2 تشہد ہے
جیسے مغرب کی نماز ہے یا ایک عشاء کی نماز، ظہر عصر کی نماز، پہلا تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بسا اوقات 2 رکعت میں امام صاحب اٹھ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بعد میں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں نا۔ ہاں، تو اس لیے کہ واجب ہے، واجب ہے، بھول گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو نماز کو پوری کر لی، اس کے بعد 2 سجدہ سہو کر لیے تو ہو گیا، اس کا کفارہ ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے تو پھر اس کو دہرانا پڑے گا وہ نماز، ہے نا۔ تو اسی لیے اس کے بعد 8واں رکن ہے جو تشہد پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا۔ بیٹھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ پہلا تشہد بیٹھنا واجب ہے، اس لیے کہ وہاں پر جب اٹھ کے کھڑا ہو گیا تشہد بھی نہیں پڑھا اور بیٹھا بھی نہیں، اور یہ دونوں کیا تھا؟ واجبات میں سے تھا، اس لیے سجدہ و سہو سے کام چل جا رہا ہے۔ اگر کوئی آخری تشہد جیسا کہ بتایا ابھی رکن میں سے ہے، اس کو چھوڑ دے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس میں بیٹھنا بھی ضروری تھا، تشہد پڑھنا بھی ضروری تھا، اور پھر درود پڑھنا بھی یعنی ضروری تھا۔ یہ سب ارکان میں سے ہیں۔ تو یہ ہیں 8 ارکان یا 8 واجبات۔ اگر اس کو کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس رکعت کو اعادہ کرنا ہے۔ بھول کر چھوٹ جاتی ہے کوئی چیز تو اس سے یعنی سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ 8واں والا تشہد کے لیے بیٹھنا، 2 رکعت میں بیٹھنا۔ اس کے بعد نماز میں بہت ساری چیزیں سنتیں ہیں، ہے نا۔ ان تینوں کا حکم معلوم ہو گیا۔ اب جو سنتیں ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ نہ تو نماز کو دہرانا ہے، اگر اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے یا کوئی چھوڑ دیتا ہے تساہلی میں تو نہ تو نماز کو دہرانا ہے اور نہ ہی کسی رکعت کو دہرانا ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کرنا ہے۔ البتہ یہ ہوگا کہ جس سنت کو چھوڑا ہے اس کی نیکی اس کو نہیں مل رہی ہے، اس کے درجات گھٹ رہے ہیں، یہ اس کا نقصان ہے۔ باقی نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی متاثر نہیں۔ تو علماء نے سنتوں کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، ایک زبان جو بولی جانے والی سنتیں اور ایک کی جانے والی سنتیں۔ نماز میں بہت ساری ہیں، تو دیکھیے یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز چھوٹ بھی جائے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعائے ثنا پڑھتے ہیں نا، اللہم باعث بینی یا سبحانک اللہم وبحمدک، کوئی بھی دعا، جو یہ 2 دعا مشہور ہیں، تو یہ جو دعا پڑھتے ہیں نا، یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اسی لیے اگر آپ جماعت میں آ کے لگتے ہیں اور امام صاحب اب تلاوت ختم کرنے والے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ سیدھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ رکن میں سے ہے، بتایا نا ابھی۔ اگر وہ چھوٹ جائے تو وہ رکعت آپ کی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہم باعث بینی اگر چھوڑ دے رہے ہیں آپ دعائے ثنا تو آپ کی نماز ہو جا رہی ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تاکہ وہ رکعت آپ کی مل جائے۔ جی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ پڑھیں گے، اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ بسم اللہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے، اس کا نیکی نہیں مل رہی اس کو۔ اس کے بعد آمین کہنا، یہ کس میں آیا؟ کس کھانے میں آیا؟ سنت میں۔ اب دیکھیے کتنے بڑے فسادات ہو رہے ہیں اسی پر، ہے نا۔ آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آپ کے بازو میں نہیں کہہ رہا ہے آمین، یا آہستہ سے کہہ رہا ہے، زور سے کہہ رہا ہے، لیکن آپ کی مسجد میں آ رہا ہے، اگر آنے دیجیے، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اسی کو لے کر کے جو ہے یعنی لوگوں کو مسجد سے بھگایا جائے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو اعمال ہے اس کو بانٹنا چاہیے الگ الگ کھانے میں، تاکہ جو ہے ہاں کوئی واجب نہیں ہے، رکن میں سے بھی نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، نماز ہو جا رہی ہے نا۔ باقی ہے کہ زور سے جو پڑھنے والی سنت ہے، حدیث ہے، اس پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اگر صرف ایک آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر رکوع میں چلا گیا مثلا، نماز ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی۔ اگر کوئی سورت پڑھتا تو اس کے ہر حرف پر جو ثواب والی حدیث ہے اس کا نیکی ملتی اس کو۔ نہیں پڑھا، اس نے ایک سنت کو چھوڑا یقیناً، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام کا جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا،
بلند آواز سے قرات کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا کوئی مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز، اگر آہستہ آہستہ اگر پڑھ لیے تو ہو گیا نہیں، نماز ہو جائے گی۔ زور سے پڑھنا یہ واجب بھی نہیں ہے، ہاں پڑھتے تو اچھا ہوتا، اور کوئی آتا تو آپ کے ساتھ لگ جاتا، نماز پڑھتا، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آہستہ پڑھ لی آپ نے کوئی بھی زور سے پڑھی جانے والی نماز تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ جو مسئلہ میں ابھی نے بتایا کہ مقتدی کے لیے، مقتدی کے علاوہ یعنی امام اور منفرد نمازیوں کا سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد اور ایک دعا ہے، یعنی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اس طرح کی دعائیں ہیں، تو ان سب دعاؤں کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے، لہٰذا اس کو بھی پڑھنا سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں، یہ تو واجب میں آ گیا، یہ تو واجب میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ بھی واجب میں آ گیا۔ اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، اس دعا کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی سنت ہے، نہیں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پہ نہیں پڑھتے ہم لوگ، ہے نا۔ اسی طرح سے رکوع کی ایک سے زائد تسبیحات، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھنا کیا بتایا تھا؟ واجب ہے۔ ایک سے زائد 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، یہ سب سنت میں آئے گی۔ اگر یہ نہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنا ہی واجب ہے، ضروری ہے، نہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ سب سنتوں میں آئیں گے۔ لیکن 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے، زیادہ آپ جتنا جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سب تھی کچھ زبان والی یعنی کیا بولتے ہیں سنتیں، اور وقت تو بالکل ختم ہو چکا ہے، بس فعلی سنتیں کچھ ہیں۔ فعلی سنتوں میں دیکھیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرنا، کیا کرنا؟ یہ بھی بہت بڑا جھگڑا ہے۔ رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے نا، کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے اس کو سمجھائیں کہ یہ سنت ہے نا، انشاءاللہ کرے گا، سمجھانے سے کرے گا، لیکن اس کے اس عمل سے جو ایک سنت ہے، جو نہ تو واجبات میں سے ہے، نہ ارکان میں سے ہے، نہ شروط میں سے ہے، اس لیے اس کو مسجد سے بھگا دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ ان کو سمجھایا جائے، حدیث کی تعظیم بتلائی جائے، انشاءاللہ عمل کرے گا۔ تو یہ فعلی سنتوں میں سے تکبیر کہنا تو یہ واجب یعنی واجبات میں سے تھا، لیکن اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے؟ سنتوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین، جہاں رفع الیدین ہے یہ سب کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح سے یعنی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یعنی جہاں رفع الیدین ہے۔ اسی طرح سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کے اوپر رکھنا، یہ ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ سنتوں میں سے ہیں۔ تو اگر کسی کا تھوڑا نیچے ہو جا رہا ہے اور اوپر ہو جا رہا ہے تو اس پر جو ہے نا بدعتی اور فاسق اور فاجر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، ہے نا، کیونکہ اس میں یعنی یہ سب سنتیں ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں سنتوں کو بڑے ہلکے میں پیش کر رہا ہوں، میں اس لیے یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ سب جو سنتیں ہیں جو نماز کے ارکان میں سے، واجبات میں سے، یعنی نماز میں متاثر نہیں کرتی ہے، اس کے باوجود یہ سب چیزیں ہماری مسجدوں سے لوگوں کی دوری کے اسباب میں دیکھیے کہیں آیا؟ جو سب ہمارے جھگڑے ہیں کہیں واجبات اور اس کو چھوڑنے کی بات آئی؟ یہ جو سنتیں ہیں اسی میں ہم لوگ اتنا الجھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی نظریں سجدہ کی جگہ رکھنا، قیام کی حالت میں دونوں قدموں کو ایک بیلنس کے ساتھ فاصلے بنائے رکھنا، اسی طرح سے رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا، اور اسی طرح سے سجدے کی حالت میں جو 7 اعضاء پر جو سجدہ ہے، پیشانی ہے، ناک ہے، اسی طرح سے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم زمین پر سٹے رہنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی کا ایک ہاتھ اگر کچھ دیر کے لیے اگر نہیں، مثلا کہیں کھجلا رہا ہے وہ، تو بولیں گے کہ اس کا سجدہ ہی نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو جو ہے یہ پہلوؤں پر جو ہے نا سٹا کے نہیں رکھنا ہے، اس کو الگ کر کے رکھنا ہے، حتی المقدور، خاص طور پر جماعت میں ہو یا الگ ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ سنتوں میں سے ہیں۔ اگر کسی نے سٹا دیا اگر تو مت کہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، ہے نا۔ اسی طرح سے اور بھی یعنی کئی چیزیں ہیں، مثلا دونوں سجدوں کے درمیان اور پہلے
تشہد میں یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا جو ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پر، یہ بھی کیا ہے سنت ہے۔ اسی طرح سے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے اپنی ہتھیلی کو ران پر رکھنا، اور اسی طرح سے انگلیاں ملا کر رکھنا جو طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں منہ پھیرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے عملی سنتوں میں سے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تھی کچھ نماز کے تعلق سے تفصیلات، اور روزہ اور حج کے تعلق سے اور جو 2 رکن باقی رہ گئے ہیں اس میں اتنے زیادہ میں نے تفصیلات نہیں کی ہیں، اس لیے کہ رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، بس موٹے موٹے مسائل ہیں، اور اس کے بعد حج کا ایک مختصر طریقہ انشاءاللہ وہ بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کر دیں گے، اور پھر ایمانیات یعنی ایمان کے حوالے سے اگلے درس میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اس مجلس میں جو ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالی اس کو ہمارے میزان حسنات میں جگہ دے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔